ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہمارا اسلام پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ ہمارا اسلام پروگرام میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی نالج پہنچائی جاتی ہے۔ پیارے بچے اور کرس مدیشہ کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، کتنا آسان عمل ہے کہ 50 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس شخص سے مصافحہ کریں گے جو کہ روزانہ 50 بار درود پاک پڑھنے والا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ روزانہ زیادہ سے زیادہ بار درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، آج بھی 2 ٹیمیں ہوں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ وقت مناسب پر ان کے درمیان مقابلہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم بھی آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے پروگرام کی ونر کون سی ٹیم رہی۔ 2-3 ایکٹیویٹیز آج ہوں گی انشاءاللہ الکریم، جیسے ڈھونڈ کر لگائیں، یہ ایک سیگمنٹ ہے، اور باکس ایکٹیویٹی ایک سیگمنٹ ہے، اور آسان سوالات ہوگا، اور دعا سنانی ہوگی، آپ نے دعا سنائیں والا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تو مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا، بہت کچھ انفارمیٹیو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، تلاوت قرآن کریم ہم نے شامل کی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی پردہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اس پروگرام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں عربی سیکھنے کا بھی ایک معمول بناتے ہیں۔ آئیے اس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں آپ کو عربی سکھائی جاتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کچھ بندشوں کے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ الحمدللہ رب العالمین وکیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوال اور اس کا جواب کیا بنے گا یہ ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو، چلیں بتا دیں۔ جو بچے ہمارا پروگرام ڈیلی دیکھتے ہیں تو جب عربی کا سیگمنٹ آتا ہے تو شاید ان کو یاد بھی ہو گیا ہوگا، یہاں بھی بعض بچوں کو یاد ہو گیا ہوگا۔ کیف حالک کا مطلب کس کس کو پتہ ہے آپ میں سے؟ کیف حالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کو نہیں پتہ ہے بھائی رمضان بھائی؟ تو چلیں آپ ہی بتا دیں کیف حالک کا مطلب۔ کیف حالک یعنی آپ کیسے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کیسے ہیں۔ کسی کی خیریت ہم معلوم تو کر لیتے ہیں، عربی میں معلوم کر لیں تو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ لفظ یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی عربی بولتے وقت بھی یہ نیت کر سکتے ہیں ہم، عربی سیکھتے وقت بھی یہ نیت کر سکتے ہیں ہم کہ عربی زبان ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زبان ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ اچھا بچوں، پتہ ہے آپ کو کہ جنت میں مسلمان داخل ہوں گے وہ کس زبان میں گفتگو کریں گے؟ چائنیز میں کریں گے یا بلوچی زبان میں کریں گے یا اردو زبان میں کریں گے، فارسی میں کریں گے، فارسی میں کریں گے، کس زبان میں کریں گے؟ ارے واہ، کئیوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ جی چلیں آپ بتائیں جن کے ہاتھ میں مائک ہے۔ عربی زبان میں۔ ماشاءاللہ، ان کے جواب رمضان بھائی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اچھا پیارے فضل بچوں، بھائی یہاں پر ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ حالکا یہ تو ایک کلو ہو گیا، اب سب اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہاں پر، تو یہ کیسے کریں گے؟ ہاں یعنی جیسا کہ بہت سارے بچے ہیں، آپ کے بہت سارے دوست ہوں یا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر ہم کہیں گے حالکم۔ بچوں کیا کہیں گے؟ حالکم۔ جیسا کہ آپ لوگ بہت سارے ہو ابھی، تو میں آپ سب کو بولوں گا کیف حالکم، اور آپ مجھے کیا بولیں گے؟ کیف حالکا۔ یعنی ایک ہو تو کیف حالکا اور بہت سارے ہوں تو کیف حالکم۔ اچھا جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا میں خیریت سے ہوں، انا بخیر، انا بخیر، انا مانے میں، بخیر مانے خیریت سے ہوں، یعنی میں ٹھیک ہوں۔ تو رمضان بھی آج کا جو سبق ہے یا آج کے جو الفاظ ہم سیکھیں گے وہ تو یہ نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ یہ باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں۔ تو بچوں آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اس سیگمنٹ کے اندر عربی کے کچھ نئے الفاظ یاد کروائیں گے۔ اچھا وہ الفاظ ایسے ہیں، وہ جن چیزوں کے الفاظ ہیں نا وہ تقریباً ہم روز دیکھتے ہیں، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اور سر کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ جی یہ کیسی چیز ہے بھائی؟ آنکھوں کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اور سر کے، یعنی سر اوپر کریں گے تو آنکھوں کے سامنے ہو جائے گی، ابھی ہم سر اوپر کریں گے تو لائٹیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ میرے سامنے ہیں، تو پیارے بچوں گیس کریں کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ سر کے اوپر عام دنوں میں، جیسے ابھی تو نہیں، اس کے علاوہ جی چلیں آپ بتائیں جن کے ہاتھ میں مائک ہے، کیا چیزیں ہم یاد کریں گے آج؟ چاند۔ چلیں باہر نکلیں تو سر کے اوپر ہو سکتا ہے بھائی، سر کے اوپر ٹوپی بھی تو ہو سکتی ہے بھائی۔ جی ہاں بھائی آپ بتائیں مائک جن کے پاس ہے۔ جی آسمان، آسمان، سورج، اور آپ؟ ستارے۔ یہ تو آسمان میں ہی ہے ابھی تک، یعنی ابھی تک یہ، کیونکہ ہم نے ان کو اشارہ دے دیا تھا سر کے اوپر کا۔ تو پیارے بچوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں کے الفاظ عربی کے اندر یاد کریں گے۔ جی دکھائیں اسکرین پہ کہ کون کون سے الفاظ ہیں، تاکہ ہمارے جو مدنی چینل پر ہیں جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی الفاظ دیکھ لیں اور دیکھ کر بھی یاد کر لیں۔ جی پہلا لفظ دکھائیں۔ ماشاء اللہ، جس نے سورج کہا تھا انہوں نے صحیح گیس کیا تھا۔ تو پیارے بچوں سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ شمس۔ یعنی آخر والا جو حرف ہے نا اس کو ہم وقف کر کے پڑھیں گے، یعنی سائلنٹ کر کے پڑھیں گے، تو یہ بن جائے گا شمس۔ بعض کا نام بھی ہوتا ہے شمس، شمس مانے سورج، ٹھیک۔ چلیں دوسرا لفظ دکھائیں۔
ماشاء اللہ رات میں نظر آتا ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے سورج بنایا، چاند بنایا۔ تو پیارے بچوں چاند کو عربی میں کہتے ہیں قمر۔ قمر بھی نام ہوتا ہے بعض کا، ٹھیک ہے، شمس بھی نام ہوتا ہے، قمر بھی نام ہوتا ہے۔ تو 2 نام یاد ہو گئے آپ کو؟ کون کون سی چیزوں کے؟ سورج کے اور چاند کے۔ سورج کو کیا کہتے ہیں؟ شمس۔ اور چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت جلدی یاد کر رہے ہیں تو بھائی۔ چلیں ایک اور لفظ آپ کو ہم دکھاتے ہیں، جی دکھائیں، لفظ بھی دکھائیں اور تصویر بھی دکھائیں۔ ماشاءاللہ ایک نے کہا تھا کہ ستارے، تو پیارے بچوں ستارے کو عربی میں کہتے ہیں کوكب۔ کیا کہتے ہیں؟ کوكب۔ سورج کو شمس، چاند کو قمر، ستارے کو کوكب۔ کس کس کو یاد ہو گئے؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کلاس میں اگر پڑھیں گے تو بہت جلدی عربی سیکھ جائیں گے ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عربی زبان بھی سکھاتی ہے، مدنی چینل بھی عربی سکھاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی کا FGRF کا شعبہ ہے ایسی بھی، جہاں پر لینگویجز سکھائی جاتی ہے، عربی زبان بھی سکھائی جاتی ہے۔ اچھا ابھی بتائیں کس کس کو یاد ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ۔ چلیں آپ یہاں سے ٹیم اے اور یہ ٹیم بی، ٹھیک ہے، چلو بیٹا آپ ان کو مائک دیں، یہ پیچھے والے کو، جی چلیں آپ بتائیں کہ سورج کو کیا کہتے ہیں؟ شمس۔ چلیں آپ ان کو مائک دیں، آپ بتائیں کہ چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ چلیں اب ان کو مائک دے دیں، آپ بتائیں کہ ستارے کو کیا کہتے ہیں؟ کوكب۔ جواب ان سب کا درست ہے۔ اب سب مل کے سناتے ہیں ایک دفعہ، سورج، چاند، ستارے، تو جب آپ آج رات میں چاند کو دیکھیں اور ابھی پروگرام کے بعد اگر جائیں باہر، اسے پروگرام کے بعد تو مغرب ہو چکی ہوگی تو آپ کو سورج نظر نہیں آئے گا، تو رات میں جب چاند کو دیکھیں گے تو ایک بار ضرور آپ کو کیا کہنا ہے؟ قمر۔ اور جب کل انشاءاللہ آپ سورج کو دیکھیں گے تو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ اور رات میں اگر آپ کو کوئی ستارہ نظر آ جائے تو کیا کہیں گے؟ کوكب۔ جی رمضان بھائی آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور جو نعت خواں ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی چلیں ماشاءاللہ، شمس، قمر اور کوكب، آج ہم نے یہ 3 ورڈ یاد کیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا رمضان میں ایک خاص بات بتاؤں، جی ان تینوں چیزوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں سورج یعنی سورج کا ذکر پارہ 30 سورۃ الشمس کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ قمر یعنی چاند کا ذکر پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 8 میں ہے۔ کوكب یعنی ستارہ، اس کا ذکر پارہ 18 سورۃ نور کی آیت نمبر 35 میں موجود ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فضل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدیہ دکھائے۔ مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں، آج کا سوال یہ ہے کہ کس دن ظہر کی نماز ادا نہیں کی جاتی؟ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کچھ مدینہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان سوالات کا، اور آسان سوالات کے سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیموں سے ہوتے ہیں سوالات اور انہوں نے دینے ہوتے ہیں جوابات۔ اگر کسی کو جواب نہیں آ رہا ہو، بھول گئے ہو سکتا ہے بھائی، تو ہم آپ کو دے دیں گے آپشنس، مگر آپ نے بولنا ہی ہوگا آپشنس، آپ نے بولنا ہوگا کہ مجھے آپشنس چاہیے تو آپ کو آپشن مل جائیں گے۔ سیکنڈ بات یہ کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ 4 سیکنڈ کے اندر جواب دیں، ریپڈلی جواب دینا ہے۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ بتائیے اللہ پاک کے پیارے نام السمیع کے کیا میننگ ہیں؟ کون بتائے گا یہاں سے؟ جی بتائیں۔ نہیں بیچ والے جو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، سننے والا۔ سوچ لیں، السمیع کیا نام؟ سننے والا۔ انہوں نے بتایا سننے والا، میرے پاس آپشن تھے سننے والا، دیکھنے والا یا پھر انصاف کرنے والا۔ انہوں نے جواب دیا سننے والا، ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال بتائیے، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جس آیت کی تلاوت فرمائی تھی اس آیت کا نام بتانا ہے۔ جی بتائیں۔ آیت الکریمہ۔ اب بولیں۔ آیت الکریمہ۔ جی آیت الکریمہ، جی انہوں نے کہا اور آیت کریمہ، اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال بتائیے، جنات کے علاوہ اور کون سی مخلوق ہے
جسے انسان آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ارے بھائی بیٹھیے آپ ان کو مائک دے بھائی. فرشتے. فرشتے سوچ لیں. میرے پاس آپشن ہے فرشتے، جانور یا نباتات. ان میں سے ایک ہی آپشن ہے فرشتے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. بتائیے اس مسجد کا نام بتانا ہے کہ جس میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. ایسی کون سی مسجد ہے کہ جس میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے؟ جی مسجد حرام. سوچ لیں. جی مسجد حرام. یہی ہے جواب. سوچ لیا. میرے پاس آپشن تھے مسجد حرام، مسجد نبوی یا مسجد اقصی، اور انہوں نے جواب دیا مسجد حرام. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. بتائیے دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ پہلے کون بتائے گا؟ دنوں کا سردار کون سا دن ہے بھائی بتائیں. جمعہ. جمعۃ المبارک. آپ کچھ اور بتائیں گے؟ بتائیں. یہی بتائیں گے تو بس پھر جمعۃ المبارک جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال. بتائیے وہ کون سی کتاب ہے کہ جسے مسلمانوں کا بچہ حفظ کر لیتا ہے؟ جی قرآن مجید. قرآن مجید. جی قرآن مجید. جی اور کوئی بتائے گا؟ بتائیں. قرآن مجید. ابھی بتائیں گے. قرآن مجید. اور ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال. بتائیے کس نماز کے لیے اقامت اذان کے فوراً بعد دی جاتی ہے؟ جی آپ بتائیں. نماز جمعہ. نماز جمعہ. انہوں نے کہا نماز جمعہ. جی نماز مغرب. نماز مغرب. دو میں اختلاف ہو گیا. تیسرا کوئی جواب دے گا؟ جی نماز مغرب. سوچ رہے ہیں. نماز جمعہ بھی کہا گیا تھا ایک. آپ جواب دیں گے؟ نماز مغرب. نماز مغرب. 3 نے گرتی کشتی کو بچا لیا اور ان 3 کا جواب درست ہے. اور زین العابدین بھائی کو سیکھنے کا موقع مل گیا ہے نا بھائی. سیکھنے کا موقع مل گیا. چلے جناب. اب بتائیے کہ ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ کوکب کہاں ہوتے ہیں؟ چلیں بھائی بتائیں. آسمان میں. آسمان میں. جی آسمان پر. آسمان پر ہوتے ہیں. آسمان میں نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں. جی. اچھا جی آسمان میں. آسمانوں میں ہوتے ہیں. چلیں جناب آپ لوگوں کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. اور اس سیگمنٹ کا آخر میں اسکور بورڈ یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے ہیں 4 پوائنٹس. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے ڈھونڈ کر لگائیں. ہمارا اسلام. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ڈھونڈ کر لگائیں. اور ڈھونڈ کر لگائیں میں ہمارے پاس 4 آپشن ہوں گے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4. صرف 1 2 3 4 لکھا ہوا ہے. کوئی آپشن یا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ سوال میرے پاس ہے. جی یہاں سے جائے گا کوئی بچہ، اس کو میں دوں گا ایک سوال، اور جو ہے کیا بولتے ہیں اس کے پاس آپشن ہوں گے وہاں پر باسکٹ میں موجود، اور اس نے اس سوال کا جواب لگانا ہوگا 1 کے برابر میں یا 2 کے برابر میں یا 3 کے برابر میں یا 4 کے برابر میں، جیسا سوال ہو، جس نمبر کا سوال ہوگا. چلیں جناب کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آپ جائیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے کہ کعبہ شریف کے کتنے دروازے ہیں؟ اور مجھے مائک دے دیں گے؟ مائک دیں. جی ڈھونڈ کر لگائیں. جی بتائیں. 3. سوچ لیں. جی غلط بھی ہو سکتا ہے جواب. مدینہ. جی غلط ہے. صحیح ہے. کیا ہے؟ آپ کو جو لگتا ہے آپ وہ بتائیں. ان کو چھوڑ دیں. چھوڑیں ان کو. سوال ایک بار اور بتانا. کعبہ شریف کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں؟ آپ نے 3 کیسے لگے؟ کیا سوچ کے لگایا؟ مدینہ.
چلیں آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, چلیں چینج کرنا چاہ رہے ہیں, چینج کر لیں بھائی. ہمارا اسلام ہمارا جی ایک لگا لیا آپ نے, جی ایک ہے. ایک ہے, سوچ لیں ابھی. جی یہ کہہ رہے ہیں ایک, اور ان کا جواب درست ہے. اس بار تفہیم بھی کر دوں کہ پیچھے سے کوئی نہ بتایا کرے, آپ آ جائیں اپنی جگہ پر, آپ کا جواب درست ہو گیا. اور اگر کسی نے بتایا تو پھر کیا ہوگا, نمبر مائنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں کون آئے گا اب یہاں سے؟ جی آپ آ جائیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے, بتائیے وطر کی نماز میں کتنی بار کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں؟ جی وطر کی نماز میں کتنی بار کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, یہ سوال ہے. اور اس کا جواب دیں گے ٹیم بی کے ایک پارٹیسپیٹ گئے ہیں. جی کیا لگائیں گے؟ آپشنز آپ کے سامنے ہیں, جلدی کریں گے تھوڑا اور دیکھتے ہیں کیا جواب لگاتے ہیں. جی جی پکڑیں مائک لے لیں. جی کیا لگایا آپ نے؟ 4. سوچ کے لگایا کچھ؟ جی اونچا بولے, سوچ کے لگائے. جی کیا جواب لگایا آپ نے؟ 4 لگایا. سوچ لیں, سوچ لیا, سوچ کے لگائے. کیا سوچا ہے؟ 4 بار ہی اٹھاتے ہیں. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ وطر کی نماز میں کانوں تک ہاتھ کتنی بار اٹھاتے ہیں. جی یہی جواب ہے اس کا, یا جواب چینج ہے؟ کچھ اور لگانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہی لگانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا 4 اور ان کا جواب غلط ہے. اللہ اکبر, ان کا جواب غلط ہو گیا. یہاں پر لگنا تھا 2, انہوں نے لگا دیا 4, کیونکہ وطر کی نماز میں 2 بار کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, میں آپ کو وضاحت بھی کر دوں کہ کتنی بار اور کہاں پر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. وطر کی نماز جو کہ عشاء کی نماز کے بعد, سنتوں کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وطر کی نماز, اس میں پیارے بچوں ایک بار تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے, اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور دوسری بار ایک بار جو ہے کیا بولتے ہیں, تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کہی جاتی ہے, جس کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. اور یہ وہ تکبیر ہے جس تکبیر کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. چلیں جناب, ان سے غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, ان کو سیکھنے کا موقع ملا. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ پارٹیسپیٹ کی جانب, جو کہیں گے ٹیم اے سے. جی کون آنا چاہے گا؟ ان 2 کے علاوہ کوئی اور ہمت کرے گا؟ آ جائیں آپ. جی سوال یہ ہے, بتائیے کہ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنے پر کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی یہاں پہ یہ رہا تیسرا. جی کیا لگایا آپ نے جواب؟ 10. سوچ لیا؟ سوچ لیں جی. ایک بار واپسی سوچ لیں. جی سوچ لیں. ڈن ہے. ڈن ہے, صحیح جواب. جی بڑا کانفیڈنس ہے. جی جناب, ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی چلیں صحیح. بتائیے کہ چلیں کون آئے گا نیکسٹ, آ جائیں. جی مسجد نبوی کی پہلی تعمیر کے وقت کتنے دروازے بنائے گئے تھے؟ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر کے وقت کتنے دروازے بنائے گئے تھے؟ جی جی کیا کہتے ہیں, کتنے دروازے بنائے گئے تھے؟ مختلف آپشن کی آنکھوں کے سامنے ہیں, کوئی ایک تو جواب ہوگا ان میں سے. سوال نمبر 4 کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ 3. کیا سوچ لیا آپ نے؟ جی میرا سوال یہ تھا, مسجد نبوی کی پہلی تعمیر کے وقت کتنے دروازے بنائے گئے تھے؟ آپ نے جواب دیا 3. سوچ لیں.
چینج کرنا ہے کر لیں. No. جواب چینج کریں گے. جی اب دیکھتے ہیں کیا جواب لگاتے ہیں. انہوں نے لگایا تھا 3. میں نے ان کو آپشن دیا کہ اگر یہ جواب چینج کرنا چاہتے ہوں تو جواب بھی چینج کر سکتے ہیں, اور یہ چینج کرنے لگے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا جواب لگاتے ہیں جناب یہ. جی جی چلیں جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. آپ لگا رہے ہیں جی چلیں لگائیں. جی اب جواب درست ہے. جی. میں نے اسے سوال یہ کیا تھا کہ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر کے وقت کتنے دروازے بنائے گئے تھے. آپ کو ایک آپشن بھی دیا گیا کہ آپ ایک بار واپسی جواب چینج کر سکتے ہیں. انہوں نے جواب دیا تھا 3, اب دیا 5, اور پہلے والا جواب درست تھا, اور اب کی بار یہ کر چکے ہیں غلطی کیونکہ 3 دروازے بنائے گئے تھے. اللہ اکبر, ان سے ہو چکی ہے غلطی. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں, آپ کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور آپ کی کچھ کالس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حسنین ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے جمعۃ المبارک. صرف مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. انہوں نے جواب دیا جمعۃ المبارک. ان کا جواب درست ہے نہیں, انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام عائشہ طاہریہ ہے, میں نور والی سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کو مدنی مسجد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, سیگمنٹ ہے آئے دعا سنیں, اور آئے دعا سنیں کے لیے ہمارے ساتھ ٹیم اے اور ٹیم بی موجود ہیں. ٹیم اے اور ٹیم بی, آپ دونوں کو میں بتا دوں کہ اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا. اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ میں آپ کو ایک دعا دوں گا اور آپ کو وہ سنانی ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد کروا دوں گا. اگر بتا دیجیے گا آپ کو یاد ہے کہ نہیں. چلیں بھائی چلیں, آپ سے پہلا سوال ہے ٹیم اے کہ آپ ہمیں بارش برستے وقت کی دعا سنائیں گے, ٹھیک ہے. اور ٹیم بی, آپ ہمیں سنائیں گے سر میں تیل لگاتے وقت کی دعا. جی ٹیم بی والے سنانے کے لیے تیار ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوچ لیں, یہی دعا ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان کا جواب درست ہے. جی ٹیم ہے, کہاں تک پہنچے آپ لوگ, یاد نہیں ہے. جی چلیں آپ سے میں یاد کروا دیتا ہوں. اللہم, آپ لوگوں کو بھی دہرانے کی اجازت ہے. اللہم اللہم سقیاً نافعا. اللہم سقیاً نافعا. یاد ہو گئی. چلیں اب سنیں. جی اللہم سقیا نافعا. جی اور کوئی سنانے چاہے گا. جی اللہم سقیا نافعا. ماشاءاللہ. جی اللہم سقیا نافعا. اللہم سقیا نافعا. ماشاءاللہ, جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, سیگمنٹ ہے باکس ایکٹیویٹی, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں 7 باکسز. ہوگا کچھ یوں کہ ان 7 باکسز میں سے ایک باکس ہوگا خالی. کیا ہوگا؟
اور 7 باکسز میں سے 6 باکسز میں سوال ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا اگر نصیب کے اوپر ہے کہ آپ کے نصیب میں اگر لکھا ہوا ہوگا کہ 7 نمبر باکس میں نہیں ہے کچھ بھی، اگر آپ نے 7 نمبر باکس کھلوا لیا تو آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور اگر 6 نمبر باکس میں کوئی سوال ہوا تو آپ سے وہ سوال ہو جائے گا. ایک 2 باری والی باری ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کارڈ بیچ میں شفٹ بھی ہو جائے، تو آپ نے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے. چلیں جناب، اب کون آئے گا ٹیم اے سے؟ جی آپ آ جائیں، مائک بھی دے دیں گے. جی آ جائیں جناب. کون سے نمبر کھلوائیں گے آپ؟ 6 نمبر. جی 6 نمبر کے پیچھے ہے ولادت. جی یہاں پر آ جائیں. جی آپ یہاں پر آ جائیں نا تھوڑا. جی ولادت کے متعلق آپ سے سوال ہونا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. سوچ لیں جناب. جی انہوں نے جواب دیا مکہ مکرمہ، اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی کون آئے گا؟ آ جائیں، مائک رکھ کے آئیں گے. جی کون سے نمبر باکس کھلائیں گے؟ 4. جی 4 کے پیچھے ہے بارش. جی اس کو اٹھا لیجیے گا. سوال یہ ہے بارش ہونے سے پہلے آسمان پر کیا چھا جاتا ہے؟ بادل. سوچ لیں. جی میرے سوال یہ تھا کہ بارش ہونے سے پہلے آسمان پر کیا چھا جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بادل، اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ٹیم ہے، کس کو بھیجیں گے آپ لوگ؟ جی آ جائیں بھائی. چلیں بھائی. جی نمبر 3. جی مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے متعلق آپ سے سوال ہوگا. یہ مائک. سوال یہ ہے مقام ابراہیم کس مسجد میں موجود ہے؟ مکہ مکرمہ. مسجد کون سی مسجد میں موجود ہے؟ مسجد حرام. جی سوچ لیں آپ ایک بار واپسی. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد حرام. مسجد حرام. انہوں نے کہا مسجد حرام، اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اب کون آئے گا؟ چلے بھائی آ جائیں. جی 1. جی نیکی کے متعلق آپ سے سوال ہے. مائک لے لیں آپ. جی جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 10. سوچ لیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا 2. جی پہلے دیا تھا 10، اب دے رہے ہیں 2. اگر آپ دونوں کو پلس ملٹیپلائی کر لیتے تو آپ کا جواب درست ہو جاتا، کیونکہ جواب تھا 20. آپ سے ہو چکی ہے غلطی. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ نے سیکھنے کا موقع حاصل کیا. جی چلیں کون آئے گا؟ چلیں آپ لوگوں کو بھی بلائیں گے، مگر اس سے پہلے مدنی چاہیے ناظرین کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور ان کی ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد مصطفیٰ ہے. میں آج آپ کو واش روم جانے کی دعا سناؤں گا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ. آپ نے بھی دعا سنائی. ماشاء اللہ. اسی طرح دعائیں یاد کر کے بھی آپ سنا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرسمس مندی کے ناظرین، آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ کے گھر دوسرا سب سے آخری نبی. ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی. آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی. اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی. ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی. عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی. نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. پیارے بچے اور بندیشوں کے ناظرین، آج کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا دن ہے کہ جس دن ظہر کی نماز ادا نہیں کی جاتی؟ جواب ہے جماعت المبارک. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. بندیشوں کے ناظرین، پیارے بچے، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام
ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا 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 اسلام, ہمارا 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 اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل.